کہ گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، یقیناً سن رہے ہوں گے کیا بات میرے آقا مدینے میں، یقیناً سن رہے ہوں گے میرے آقا مدینے میں، ذرا مل کر لگا دو تم، ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 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 حق محمد، 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 نعرہ حیدری، فیضان غوث پاک، فیضان صابر پاک، حافظ قاری سعود عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، تیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، کسی کی جے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اب، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان صابر پاک، فیضان غوث پاک، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی جو محفل پاک سجائی گئی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ ہے۔
برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شان والے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی آپ نے شراب نوشی نہیں فرمائی، اور جب آپ ایمان لے آئے، حضور علیہ السلام کے غلام باوفا بن گئے، تو کوئی ایسا معرکہ نہیں چھوڑا جس میں آپ نے شرکت نہ کی ہو۔ اور برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے امام، تاجدار مدینہ، فخر موجودات، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محب تھے۔ آقا حضرت ابو بکر سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، ویسے تو آقا کا ہر صحابی شان والا ہے، آقا علیہ السلام کے ہر صحابی شان والے ہیں۔ ابو بکر کو دیکھو تو شان والے ہیں، عمر کو دیکھو تو شان والے ہیں، عثمان کو دیکھو تو شان والے ہیں، علی کو دیکھو تو شان والے ہیں۔ برادران اسلام، صحابہ تو صحابہ ہیں۔ نبی کی صحابیہ کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کا معلوم ہوگا کہ آقا علیہ السلام کا ہر صحابی اور ہر صحابیہ کا یہ معاملہ تھا کہ آقا علیہ السلام اپنی جان تو جان، آقا علیہ السلام پر اپنے بچوں کی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ برادران اسلام، میں تاریخ کا وہ باب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا، بلال اعلان کر دو، آج جو شخص جو ہے جنگ کے اندر شرکت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آج جو اپنے مال کے ذریعے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کے لیے اپنی قربانی دے گا، رب کائنات اس کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ برادران اسلام، ادھر اعلان ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان تمام جو ہیں اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے اپنے گھروں سے مال لے کر آتے ہیں۔ برادران اسلام، انہی میں حضرت عمر بھی ہوتے ہیں، حضرت علی بھی ہوتے ہیں، حضرت عثمان بھی ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے اپنا تمام مال گٹھڑی باندھ کر لاتے ہیں۔ برادران اسلام، تاریخ میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام نے پوچھا، ابو بکر بتاؤ تو صحیح تم کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سارا مال لے کر آ گیا ہوں۔ آقا نے پوچھا، ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گھر پر بس اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ برادران اسلام، یہ شان ہے صدیق اکبر کی، یہ شان ہے حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی۔ برادران اسلام، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان غوث پاک، فیضان صابر پاک، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران اسلام، یہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحابیہ کی زندگی کو دیکھو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، برادران اسلام، ننھا بچہ گود میں ہے، آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا فلاں جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بھائی فلاں جنگ کے اندر شہید ہو چکا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا باپ فلاں جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی، آج میرے پاس کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میرا شوہر مجھے گھر چھوڑ کر جنگ کے لیے گیا تھا، اللہ کے نبی، اس وقت اس نے مجھے حاملہ چھوڑا تھا۔ اللہ کے نبی، میرے یہاں بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی، آج جس بچے کو آپ دیکھتے ہیں یہ اسی شوہر کا بچہ ہے۔
ہے اے اللہ کے نبی میرے پاس دولت نہیں ہے میں اسلام کی قربانی کے لیے اسلام کے لیے جو ہے اپنی قربانی پیش کر سکوں اے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے میرے پاس بس ایک بچہ ہے اے اللہ کے نبی اسے جنگ کے اندر لے کر جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بی بی یہ تم کیا کہہ رہی ہو بھلا بچے کو جنگ میں جا کیسے لے جا سکتے ہیں یہ تو ننھا بچہ ہے ابھی اس میں تلوار پکڑنا نہیں آتا ہے تیر کو یہ نہیں روک سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ موجود ہیں اس منظر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں برادران اسلام اس عورت کی بات کو سنتے ہیں تمام صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے تمام صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے عثمان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے علی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے برادران اسلام کیونکہ اس کا دل دہلینے والی باتیں آقا کے سامنے موجود ہے برادران اسلام یہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے نبی بے شک یہ بچہ چل نہیں سکتا اے اللہ کے نبی بے شک یہ بچہ تلوار نہیں پکڑ سکتا اے اللہ کے نبی بے شک یہ بچہ جو ہے اپنے اوپر آنے والے تیر کو نہیں روک سکتا لیکن اے اللہ کے نبی اس بچے کے اندر ایک بڑی پیاری عادت ہے اے اللہ کے نبی اس کے اندر ایک بڑی پیاری عادت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بی بی اس کے اندر وہ عادت کون سی ہے وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی جب آپ جنگ کے میدان میں جائے ہر طرف سے آپ پر تیر برسائے جا رہے ہو آپ پر تیروں کی بوچھار ہو رہی ہو نیزے اور بھالے آپ پر جو ہے پھینکے جا رہے ہوں اے اللہ کے نبی اس وقت آپ اس بچے کو جو ہے اپنے پاس رکھنا اور جب آپ پر تیروں کی بوچھار ہو اے اللہ کے نبی اس بچے کے پیشانی کو بوسہ دے دینا اس کے رخسار کو بوسہ دے دینا اے اللہ کے نبی بچہ یہ آپ کے سینے سے چمٹ جائے گا آپ کے سینے سے جو ہے لپٹ جائے گا اے اللہ کے نبی جب یہ بچہ آپ کے سینے سے لپٹ جائے گا پھر آپ پر آنے والا کوئی تیر آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا اے اللہ کے نبی میری اس چھوٹی سی حقیر سی قربانی کو قبول فرما دیے برادران اسلام یہ شان میرے نبی کے غلاموں کی ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ہے آج افسوس کا مقام یہ ہے ہم صحابہ کرام کی جو ہے زبان بارگاہ میں جو ہے صحابہ کرام کی شان میں جو ہے بے دھڑلے سے جو ہے زبان درازیاں کرنے لگتے ہیں برادران اسلام یاد رکھو صحابہ کرام تو وہ ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں برادران اسلام پھر حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں حضرت ابو بکر کی زندگی کو دیکھتے ہیں نبیوں کے امام نے ارشاد فرمایا ابو بکر رب کائنات کا مجھے پیغام آنے والا ہے رب کا پیغام میرے پاس آنے والا ہے تاکہ میں مکے سے ہجرت کروں برادران اسلام لیکن پیغام آ بھی گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں شروع ہو جاتے ہیں آپ چلنے لگتے ہیں برادران اسلام سفر کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا جاتا ہے کبھی حضرت ابو بکر صدیق آقا کے دائیں چلتے ہیں کبھی آقا کے بائیں چلنے لگتے ہیں کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے لگتے ہیں کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے چلنے لگتے ہیں برادران اسلام آقا نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے کبھی تم میرے دائیں چلتے ہو کبھی تم میرے بائیں چلتے ہو کبھی تم میرے آگے چلتے ہو کبھی تم میرے پیچھے چلتے ہو اے ابو بکر بات کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات یہ ہے اللہ کے نبی میرے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے کہیں کوئی دشمن کہیں چھپا ہوا نہ بیٹھا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر کوئی دشمن تیر چلائے میرے دل کے اندر خیال ہوتا ہے کہیں آپ کے سامنے سے کوئی تیر نہ چلانے والا ہو اللہ کے نبی اس لیے میں آگے آگے چلنے لگتا ہوں اللہ کے نبی پھر میرے دل کے اندر خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے نبی پر وار نہ کرتے اللہ کے نبی میں پیچھے چلنے لگتا ہوں پھر آقا فرماتے ہیں ابو بکر پھر کیا بات ہوئی حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے جسم پر تیر کھانے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ کے جسم پر ذرہ برابر کھروچ آنا پسند نہیں کرتا برادران اسلام یہ شان ابو بکر صدیق ہے یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی تو برادران اسلام ہم کو چاہیے ہم حضرت ابو بکر صدیق سے پیار کریں حضرت عثمان غنی سے پیار کریں حضرت ابو بکر عمر سے پیار کریں حضرت علی المرتضیٰ سے پیار کریں نبی کے ہر صحابی سے پیار کریں کیونکہ ہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی بڑی شان والا ہے برادران اسلام آقا نے ارشاد فرمایا تھا میری تمام صحابہ تاروں کے مانند ہیں میری اہل بیت کشتی کے مانند ہے جو کشتی میں سوار ہوگا تاروں کے ذریعے سے کشتی کو لے کر چلے گا وہ کامیاب و بامراد ہو جائے گا
برادران اسلام ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، ہم آل رسول سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق صدیق، حق صدیق، حق صدیق، حق صدیق، حق صدیق، حق صحابہ، حق صحابہ، حق صحابہ، حق صحابہ، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، نعرہ تکبیر۔ اور برادران اسلام، کیونکہ بات محبت کی ہے، یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے بھی محبت ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، کیونکہ رب قرآن میں کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے لوگو، میں تم سے اس بات پر کوئی اجر نہیں چاہتا مگر قرابت کی محبت چاہتا ہوں۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کا اعلان ہے، اور رب کائنات نے اپنے محبوب کے ذریعے سے یہ اعلان فرمایا، یعنی گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، لوگو میرے صدقے سے تمہیں قرآن ملا، میرے صدقے سے تمہیں ایمان ملا، میرے صدقے سے تمہیں جان ملی، میرے صدقے سے تمہیں کائنات کے ہر نعمت ملی۔ اے لوگو، میں اس کا بدلہ تم سے نہیں چاہتا مگر اپنی اولاد کی محبت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا پیار چاہتا ہوں۔ برادران اسلام، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے، اپنے جو ہے خیال کے اندر آقا سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے آل سے پیار کروں، آپ کے آل اطہار سے محبت کروں، اے اللہ کے نبی مجھے کیا عطا کیا جائے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مات مؤمنا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مات شہیدا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے، میرے گھر والوں سے پیار کرو گے اور ان سے محبت کرتے ہوئے مرو گے تو رب کائنات دنیا کے اندر تمہیں مومن کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اور جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو شہادت کا مرتبہ لے کر جاؤ گے۔ برادران اسلام، یہ شان آل رسول کی ہے، آل رسول کے پیار کے معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم ان سے محبت کریں گے رب کائنات گھر بیٹھے ہمیں شہادت کا مقام عطا فرما دے گا۔ اور بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری اہل بیت سے پیار کرو گے، ان سے محبت کرو گے تو تم جب اس دنیا سے انتقال کرو گے ایمان کے ساتھ جاؤ گے، اور ایمان کے ساتھ تو جاؤ گے ہی۔ آقا نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جب تمہاری قبر بن کر تیار ہو جائے گی، تمہاری قبر کو میری اہل بیت کے صدقے میں رب کائنات تمہارے قبر کو جو ہے مزار بنا دے گا، تمہاری قبر کی جو ہے فرشتے زیارت کیا کریں گے۔ برادران اسلام، یہ شان ہے آل رسول کی محبت کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت سے ہمیں پیار کرنا چاہیے۔ آل بیت سے محبت کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو جو ہے ہمیں اپنے دل کے اندر رچانا چاہیے، بسانا چاہیے، کیونکہ آل رسول کی محبت ایمان کی جان ہوا کرتی ہے۔ المختصر یہ ہے ہم آل رسول سے بھی پیار کرنے والے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ برادران اسلام، ایمان کی جان ہے صحابہ کی محبت، ایمان کی جان ہے آل رسول کی محبت۔ تو برادران اسلام، ہم کو آل رسول سے محبت کرنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے، اور جب ہم ان سے پیار کریں گے رب کائنات کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوا چلوں۔ برادران اسلام، مدینہ منورہ کی گلی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، آقا کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے صحابہ کرام چل رہے ہیں۔ برادران اسلام، اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جگہ سے گزر ہوتا ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے ایک ننھا سا بچہ اٹھا لیتے ہیں، اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگا کر اس کی پیشانی کو چومتے ہیں، اس کے رخسار کو چومتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا، آقا کے صحابہ اس بچے کی اس زندگی پر رشک کرنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس بچے کو چوم رہے ہیں؟ یہ بچہ کتنی شان والا ہے، یہ بچہ کتنی عظمتوں والا ہے کہ نبیوں کے امام اس بچے کو چوم
رہے ہیں۔ برادران اسلام آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کون بچہ ہے، اتنا کون خوش نصیب بچہ ہے جسے نبیوں کے امام بوسہ دے رہے ہیں۔ برادران اسلام آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا ہے اور اس سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے۔ برادران اسلام آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں ایک دن میرا پیارا حسین کھیل رہا تھا، میرا پیارا حسین جب کھیل رہا تھا جہاں جہاں سے میرا پیارا حسین گزرتا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بچہ بھی حسین کے ساتھ میں تھا۔ میں نے اس بچے کو دیکھا کہ جہاں جہاں میرے پیارے بیٹے حسین کا قدم رکھا جاتا یہ وہاں کی مٹی اٹھاتا، اپنی پیشانی پر ملتا اور اسے آنکھوں سے چوم لیتا، آنکھوں سے لگاتا، منہ سے چوم لیا کرتا تھا۔ برادران اسلام آقا نے ارشاد فرمایا میں نے ارادہ کر لیا ہے میں قیامت کے دن اس بچے کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران اسلام معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کی آل سے بھی پیار کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آقا کی ہمیں قربت مل جائے، آقا علیہ السلام کا ہمیں قرب مل جائے، آقا علیہ السلام کی ہمیں شفاعت حاصل ہو جائے تو ہمیں آل رسول سے بھی محبت کرنی ہوگی اور رسول کے غلام صحابہ سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں اگر ہم نے خالی اہل بیت سے محبت کی اور آقا کے صحابی کو چھوڑ دیا تو بھی ہم کامل نہیں ہو سکتے۔ برادران اسلام ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم آل رسول سے پیار کریں اور رسول کے غلاموں سے بھی پیار کریں۔ برادران اسلام کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے تو بس مختصر یہ کہ ہمیں آل رسول کے نقش قدم پر زندگی گزارنا چاہیے۔ برادران اسلام ابو بکر سے محبت کریں، ابو بکر سے پیار کریں، ابو بکر کے نقش قدم پر زندگی گزاریں، آل رسول کی محبت کو دل میں بسائے رکھیں۔ برادران اسلام ہمیں چاہیے کہ ہم آل رسول سے محبت کرتے ہوئے اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ اپنے گھروں کے اندر ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نمازوں کو پڑھا کریں، نمازوں کا جو ہے خوب اہتمام کریں، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہو تو سب بچوں کو بیدار کریں تاکہ وہ مسجد کو آباد کر سکیں، تاکہ رب کائنات کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو سکے۔ برادران ملت اسلامیہ آپ کربلا کے میدان میں چلیے، کربلا کے میدان میں آ کر امام علی مقام کی زندگی کو دیکھیے۔ برادران اسلام امام علی مقام کربلا کے میدان میں ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، برادران اسلام امام علی مقام کے جسم پر بے شمار زخم آئے ہوئے ہیں اور تیروں کا معاملہ یہ ہے آپ کے جسم کو جو چھلنی کیا ہوا ہے۔ امام علی مقام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سربہ سجود ہوتے ہیں تو تاریخ گواہ ہے امام علی مقام نے جب آخری سجدہ جو ہے کیا تھا، امام علی مقام کے آخری سجدے کی حالت یہ تھی کہ جب امام علی مقام سر سجدے میں رکھنے لگے تو امام علی مقام کے جسم میں جو تیر پیوست تھے، امام علی مقام کے جسم کے وہ تمام تیر جو ہیں پیچھے نمودار ہونے لگے، تمام کے تمام ظاہر ہو گئے۔ برادران اسلام یعنی کہ آپ کے جسم کے اندر، آپ کے تمام جسم کے اندر بے شمار تیر پیوست تھے، لیکن جب رب کائنات کی بارگاہ کا معاملہ گیا، جب نماز کا معاملہ گیا تو امام علی مقام نے سربہ سجود ہو کر لوگوں کو یہ پیغام دے دیا، اے لوگوں اگر واقعی تم ہم سے محبت کرتے ہو، واقعی تم ہم سے پیار کرتے ہو تو نمازوں کو قضا نہیں کرنا ہے، نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے، نمازوں کو تمہیں پڑھنا ہے۔ برادران اسلام یہ امام علی مقام کی زندگی ہے، تو برادران اسلام ہمیں امام علی مقام سے بھی پیار کرنا ہے، آل رسول کے ہر فرد سے ہمیں محبت کرنا ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ سماعت فرمانے کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ہیں، غار ثور کے اندر ہیں۔ برادران اسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کا قمیض جو ہے پھاڑ کر چھوٹی چھوٹی پٹیاں بنا کر غار کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں لگا دی ہے۔ برادران اسلام، ایک سوراخ رہ جاتا ہے لیکن کپڑا ختم ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، آقا میرے زانوں پر تشریف فرما ہو جائیے، آقا میرے زانوں پر اپنا سر رکھ لیجئے، آرام کر لیجئے۔ اللہ کے نبی آپ تھک گئے ہوں گے۔ برادران اسلام، نبیوں کے امام تشریف فرما ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر کے زانوں پر آپ جو ہیں اپنا مبارک سر رکھ دیتے ہیں۔ برادران اسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر ملاحظہ فرماتے ہیں، آقا کا چہرہ ان کے سامنے ہے۔ برادران اسلام، اچانک ایک سانپ آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو ڈستا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پاؤں میں ڈستا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو بڑی اذیت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن برادران اسلام آقا کا ادب ہے، کیونکہ ابھی آپ نے ادب کی بات سماعت فرمائی۔ برادران اسلام، کیونکہ اسلام میں ادب ہی ادب ہے اور ادب سے ہی انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ برادران اسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں سانپ کاٹتا ہے، آپ تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن برادران اسلام پاؤں کو جنبش نہیں دیتے ہیں، پاؤں کو نہیں ہلاتے ہیں۔ برادران اسلام، جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکا نبیوں کے امام کے چہرے پر آ جاتا ہے۔ برادران اسلام، آقا کے چہرے پر نثار ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور ارشاد فرمایا، مایوبکی کا، اے ابو بکر کیا ہوا، تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان ہو، اللہ کے نبی مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ برادران اسلام، حضرت ابو بکر صدیق سے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر ذرا پیر تو دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر پاؤں دکھاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا پاؤں دکھاتے ہیں، آقا نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت سے حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہے شفا عطا فرما دی۔ برادران اسلام، میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ آقا علیہ السلام کے بعد، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا سب سے بلند رتبہ ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ برادران اسلام، ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے، یعنی آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک سر جو ہے حضرت عائشہ کے زانوں پر رکھا ہوا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، تارے ہر طرف جھلملا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بتائیے تو صحیح، کیا کسی کی اتنی نیکی ہے جتنے آسمان پر تارے چمک رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کے فرمانے پر آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، بے شک ایسا بھی ایک شخص ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے؟ حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں اس کی خبر دیجئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عائشہ، وہ شخص عمر ہے کہ اس کی نیکیاں تاروں کے تمام جتنے آسمان پر تارے چمک رہے ہیں، تمام تاروں کی تعداد کے برابر اس کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی، یا رسول اللہ، میرے باپ کی نیکی کہاں گئی؟ میرے باپ کی نیکی کہاں گئی؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جتنی تمام عمر کی نیکیاں ہیں، جتنے عمر کی تمام نیکیاں ہیں، اتنی ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیاں ایک طرف ہیں، اور آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی ایک طرف ہے۔
برادران اسلام آپ یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب کائنات نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہوگا۔ برادران اسلام یہ نیکی کون سی ہے؟ یہ وہی نیکی ہے جو غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں پر سانپ نے کاٹا تھا لیکن جناب اس جنبش نہیں دیا تھا، تو رب کائنات نے حضرت ابو بکر کی صدا کو پسند کیا اور اس نیکی کو اتنا بڑا بنا دیا کہ کائنات میں کوئی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نیکیوں میں نہیں ہو سکتا ہے۔ برادران اسلام یہ شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بس المختصر یہ ہے کہ ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرنا ہے، حضرت عمر سے بھی پیار کرنا ہے، حضرت عثمان کو بھی پیار کرنا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی اپنے سر کا تاج بنانا ہے۔ برادران اسلام جب ہم ان تمام جو ہے نورانی ہستیوں سے محبت کریں گے، آل رسول سے پیار کریں گے، تو رب کائنات ہم کو بھی نور بنا دے گا اور رب کائنات ہمیں بھی بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ چلتے چلتے بس اس چیز کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یتیموں کے ساتھ بھلائی کریں، غربا کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں، ان کی مدد کیا کریں۔ اور برادران ملت اسلامیہ ہم کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کرتے رہا کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ آج افسوس صد افسوس کا مقام یہ ہے، آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، آج ہمارے مسجدیں ویران ہیں، فلمی گاہیں تمام کی تمام آج ہماری مسجدیں ویران ہیں اور آج ہمارے سنیما گاہیں جو ہے تمام ہم سے بھری ہوئی ہے۔ برادران اسلام اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمیں رب کائنات جو ہے ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دے، ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے، تو ہم کو چاہیے کہ مسجدوں کو آباد کریں، آقا علیہ السلام کے فرامین پر عمل کریں۔ اور برادران اسلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کے گاؤں میں اور بستی میں جو ہے دعوت اسلامیہ بھی آتے رہتے ہیں، اگر کسی بھائی سے یا کسی بھائیوں سے یا بزرگوں سے جو ہے نماز وغیرہ نہیں آتی ہے تو ان مدنی قافلوں میں جو ہے سفر کیا کریں، ان سے جو ہے تعلق جوڑا کریں۔ انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کی محنتوں کا آپ کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور برادران اسلام ایک دوسرے کی ہمیں اصلاح کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے رب کائنات ہمیں بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جو لوگ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، اے مولا تو نے کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، موسیٰ میں اپنے بندے کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے رہیں، برائیوں سے منع کریں۔ انشاءاللہ العظیم جب ہم ایسا کریں گے رب کائنات ہمیں بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ الہ العالمین ہم نے جو کہا اور جو سنا اس میں جو غلطی کوتاہی اپنے حبیب کے صفائے طفیل میں معاف فرما کر قبول فرما۔ الہ العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں گامزن فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔